مزید بیانات کے لیے الشیخ حافظ حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیخ حافظ حسین احمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر جو سسٹم اور نظام تھا وہ ایک طاغوتی نظام تھا، ایک شیطانی نظام تھا۔ خدائی نظام کے مقابلے میں شیطان کا اور اس کے طاغوتی بندوں کا گھڑا ہوا نظام تھا۔ اللہ نے اس نظام کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ نظام کیسا تھا اور اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ حکمران جو نمرود کہلاتا تھا، یہ اپنا پس منظر کیا رکھتا تھا، اس حوالے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام سے ایک دن پوچھا کہ اے اسرائیل، تو یہ بتا کہ آج تک تو نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور ان کی روح تو نے قبض کی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تجھے کبھی کسی پر ترس اور رحم آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ جاننے کے باوجود اسرائیل علیہ السلام کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، ایک وقت تھا کہ مجھے ایک عورت پر اور اس کے ایک دودھ پیتے بچے پر رحم آیا۔ فرمایا بتلاؤ۔ عرض کیا کہ سمندر میں ایک جہاز جو سامان سے اور سواریوں اور مسافروں سے لدا ہوا، بھرا ہوا، اپنی منزل پر جا رہا تھا، تو آپ کا آرڈر آیا کہ اس جہاز کے سارے مسافروں کی روح کو قبض کر لیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار۔ کہتے میں نے اس جہاز کو اس طرح پر مارا، وہ سارا کا سارا سمندر کے اندر الٹ گیا اور جتنے مسافر تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب اسی جہاز کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ جو پانی کی تہ سے اوپر آیا، اس تختے پر ایک عورت اپنے بچے کو اپنی چھاتیوں سے چمٹائے ہوئے اوپر آئی، اور جو ہی میں نے اس کو دیکھا تو اس تخت نے ہوا کے ذریعے اس کو کنارے پر لا کے رکھ دیا، کنارے پر الٹ دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر آپ کا آرڈر آیا کہ اس عورت کی روح کو بھی قبض کر لے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا کہ اس دودھ پیتے ہوئے بچے کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ بچہ سمندر کے کنارے اس طرح پڑا ہوا تھا۔ تو پھر آگے میں نہیں جانتا کہ اس بچے کا کیا بنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اب آگے ہم سے سنو کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہا، ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو اڑا کر فلاں جزیرے میں لے جاؤ۔ چنانچہ ہوا کے ذریعے اس بچے کو اڑا کر ایک جزیرے میں پہنچا دیا گیا۔
اور وہاں رب العالمین نے موسم کو حکم دیا کہ اے موسم، تو نے اس بچے کو نہ زیادہ گرمی کی تپش دینی ہے، نہ سردی نے زیادہ اس کو سرد کرنا ہے، ایک انتہائی معتدل موسم، خوشگوار موسم جہاں اس بچے کی پرورش ہوئی۔ اور رب العالمین نے چڑیوں کو حکم دیا کہ اس کو کھلاؤ اور اپنی بولیوں میں اس کا جی بہلاؤ۔ چنانچہ چڑیوں کی ڈیوٹی لگی، اور شیرنی کو حکم دیا کہ شیرنی جس طرح اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی طرح اس بچے کو دودھ پلائے۔ چنانچہ شیرنی آ کر اس کو صبح و شام دودھ پلاتی اور چڑیاں اس کو کھلاتی، چہچہاتی، اس کا دل بہلاتی۔ جو ہی وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، جوان ہوا، رب العالمین نے جنات کو بھیجا اور کہا اس کو انسانوں کی بولیاں سکھاؤ، کیونکہ انسانوں سے کٹا ہوا تھا، انسانی معاشرے میں وہ رہنے والا بچہ نہیں تھا، نہ وہ انسانی معاشرے میں پل رہا تھا۔ جنات کے ذریعے اس بچے کو انسانوں کی زبان سکھلائی گئی، اور اس کے بعد جب وہ اور جوان ہوا اس کو سپاہ گری کا فن سکھایا گیا، جنات کے ذریعے کمانڈر بنایا گیا اور آداب حکومت سکھائے گئے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، رب العالمین نے اس کو انسانوں کی بادشاہت عطا کر دی، اور بابل کا وہ حکمران بنا۔ بابل کا حکمران اور سارے لوگوں کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب قصہ ہے، جیسا کہ میں فرعون کے بارے میں بتلایا کرتا تھا کہ یہ اقتدار کی مسند پر کیسے پہنچا تھا۔ اقتدار کی سیڑھی اس کو کن لوگوں نے فراہم کی تھی۔ آج کے لبرل طبقے کو دیکھا جائے، سیکولر طبقے کو، اور اس زمانے کے ان لوگوں کو، یہ دونوں ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، دونوں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ رب العالمین نے جب اس کو حکومت دی، اب حکومت شروع کر دی، اور نظام زندگی جب چلنا شروع ہوا، شیطان آیا۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں بڑا اعلیٰ جبہ اور قبہ اور سر پر دستار باندھے ہوئے رات کی تاریکی میں اس سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ یہ کوئی بہت بزرگ آدمی ہے، کوئی اللہ، کوئی ولی لگ رہا ہے، کوئی نیک آدمی اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق، علیہ السلام کے بعد ابلیس نے اپنا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، میں فلاں جزیرے سے آیا ہوں اور آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو اپنی پہچان بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ اپنا تعارف تو تھوڑا سا کروایا، وہ نمرود کو اسی کا تعارف سمجھانے کی غرض سے آیا۔ نمرود کو کہنے لگا میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ نمرود نے کہا جی کرو، کیا سوالات کرنے؟ کہنے لگا آپ مجھے یہ بتلائیے آپ کے امی اور ابو کون ہیں؟ نمرود جو پنج میں پڑا، سوچنے لگا میرا ابا میری امی یہ تو ہے ہی نہیں۔ کہا میں نہیں جانتا، کہا آپ کا امی ابو ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا امی اور ابو نہیں، آپ اقتدار اور حکومت کے مالک، جس کا نہ باپ ہو نہ ماں، وہ خدا ہوتا ہے، اور آپ اس رعایا کے خدا ہیں۔ اگر آپ چاہتے
کہ آپ کی سلطنت اور حکومت ہمیشہ رہے، آپ صبح کو اپنی خدائی کا اعلان کرو۔ ابلیس نے چنگل ڈالا۔ اس طرح ابلیس کو پتا ہے کہ میں نے کن کن لوگوں کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہے، وہ اس طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ صبح ہوئی، دربار والوں کو اکٹھا کیا، اور اس دربار کے جو صدر تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد بڑے۔ قرآن اس بارے میں صراحتاً بھی ذکر کرتا ہے، اشارتاً بھی ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا خاندان یہ نمرود کے دربار پر بڑے بڑے عہدوں پر اور پوسٹوں پر فائز تھا۔ قصہ مختصر، نمرود نے صبح ہوتے ہی آزر کو بلایا اور اعلان کروایا۔ آزر نے نمرود کی اس بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی پوری مملکت کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے بعد انسانوں کا اگر کوئی خدا ہے وہ نمرود ہے۔ اب یہاں سے انسانوں کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کٹ گیا۔ کٹا تو پہلے ہی تھا، کوئی اس زمانے میں درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، اور کوئی چاند کو سجدہ کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کے اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے طریقے عبادات تھے، لیکن اگر کچھ نہ تھا وہ اللہ سے تعلق نہ تھا، باقی سب کچھ تھا۔ اس وقت بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے غیروں کے سامنے جا کر فریادیں مانگا کرتے تھے، اپنا مشکلیں، اپنی تکلیفیں، اپنے پریشانیاں غیروں کے سامنے جا کے رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو غیر ہیں یہ ہماری بگڑی بنانے والے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ نمرود کی رعایا میں رہا کرتے تھے، کسی نے کسی کو اپنا بارش برسانے والا خدا بنا رکھا تھا، کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، کوئی مشکلیں آسان کرنے والا، کوئی بیماری دور کرنے والا، اس طرح متعدد خدا اور معبود بنا رکھے تھے۔ سب کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط اور اللہ کے ساتھ رشتہ کٹا ہوا۔ رب العالمین نے جب وقت گزرتا گیا اس قوم کی اصلاح کے لیے، اب اس نمرود کے اس طاغوتی نظام کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تو خواب اس نے دیکھا۔ خواب دیکھا، اس کے دربار میں بڑے بڑے نجومی اور اس وقت کے کاہن رہا کرتے تھے۔ اور یہ ایک آپ کو بات بتلاؤں، حکمرانوں کی یہ تاریخ رہی ہے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، جو طاغوتی نظام کے قائل اور طاغوتی نظام کے وفادار ہوتے ہیں، خدائی نظام کے نہیں۔ خدائی نظام کے جو حکمران ہوتے ہیں انہیں اس طرح کے کاہن اور جادوگر، ساحر، نجومی انہیں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نجومی اور ساحر اور جادوگر وہ حکمران رکھتا ہے جس کی حکمرانی طاغوتی نظام کے تابع ہوتی ہے۔ اور طاغوتی نظام کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں بات کرتا چلا جاؤں، بات مختصر ہے۔ طاغوتی نظام، شیطانی نظام، ہر وہ نظام جو نظام الہی کے متبادل انسانوں نے اپنے طور پر گھڑا ہوا ہو، اپنے طور پر نظام معیشت ہے جو اسلام سے کٹا ہوا ہو، وہ سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو یا کوئی اور ازم ہو، یہ سارے کا سارا ازم خدائی نظام سے کٹے ہوئے اور طاغوتی نظام کہلاتے ہیں۔ طاغوتی نظام، اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، خدائی نظام سے ہٹ کر کسی اور نظام کو لا کر اپنی زندگی گزارنا اور اپنی مملکت چلانا، یہ طاغوتی نظام کہلاتا ہے۔
خدا تعالیٰ نے اس طاغوتی نظام کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ سے حکومتوں کا، بادشاہوں کا، بڑے بڑے حکمرانوں کا یہ وتیرہ اور فطرت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے درباروں میں ہمیشہ یہ نجومی، ساحر، مجنوں، کاہن اس طرح کے لوگ رکھے ہوتے ہیں. ان سے پہلے بھی جو گیا ہے نا، جس کو اتارا تھا مہنگائی کے ڈر سے، اس نے بھی رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ساحر رکھے ہوئے ہیں. بنی گالا میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا رات کے وقت. ٹنوں کی ٹنوں بلالر مرغیاں یہ جلائی جاتی رہی رات کی تاریکی میں. ایسا کیوں؟ یہ جادو، یہ وہاں سارے جادوگر اکٹھے ہوئے تھے. اور آپ کے موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا، دیکھو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، انہوں دی گل کرنی ہے. میں کون ہوں نہ اپنی گل کرا؟ میں نے اپنی بات تو کرنی نہیں. بات وہ کرنی جو جہاں سے ملی اور تصدیق شدہ ملی، اس میں کچھ وزن ہو تو آدمی لوگوں کو سنائے کہ یہ تمہارے حکمرانوں کے کرتوت ہیں. یہ میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ بنی گالا میں ہزاروں ٹن مرغیاں جلائی جاتی ہیں رات کو، اور سڑک کے کنارے پر جو درخت ہیں ان درختوں پر رنگدار کپڑے باندھے جاتے ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ پہلے تو سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے لوگ، جب کسی درگاہ پر جاتے تھے وہاں کے درختوں کو وہ چھوٹی چھوٹی کپڑوں کی ٹاکیاں وہ باندھا کرتے تھے منتیں مانگنے کے لیے. اب کیا ہے، بنی گالا جاؤ تو درختوں پر بڑے بڑے مختلف رنگوں کے کپڑے رات کو باندھے جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ حکومت مضبوط رہے. اس کے گواہ آپ کے میاں صاحب ہیں، میں نہیں بات کرنی اپنی. میاں صاحب کی پریس کانفرنس میڈیا پر اس بات کی گواہ ہے اور ریکارڈ موجود ہے. اگلی بات، یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کو بتایا. اس سے پہلے جتنے حکمران آئے سارے کے سارے اپنی حکمرانی میں اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے جادوگروں کا سہارا، ساحروں کا سہارا، اور جو بیچارہ کبھی کبھی کوئی اسلام کا نام لے دے اسے دار اشرفی جیسے اور پیر فقیر اس طرح کے مل جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے. ان حکمرانوں نے ہمیشہ ایک مذہبی طبقہ اپنے درباروں میں رکھا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. نمرود نے اپنے دور حکومت میں اسی طرح کے ساحر، جادوگر رکھے ہوئے تھے. ایک دن جادوگروں نے کہا، بادشاہ سلامت، ستارے کچھ اور ہی خبر دے رہے ہیں. کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ جانے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے آپ کی مملکت میں، جو آپ کے نظام حکومت کو پلٹ کر آپ کی بادشاہت کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی امامت کا اعلان کرے گا. حیران ہوا. رب العالمین نے اس اعلان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام سے یہ کلمات کہلوائے گئے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا گیا، بہت سی باتوں میں، اور سارے کے سارے باتوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے کامیاب ہو کے نکلے. کامیابی کے بعد آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس وقت اعلان کروایا جب نمرود کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا. اس موضوع پر تو میں اگلے جمعہ آؤں گا، ابھی اس پر بات کر رہا ہوں کہ ان نجومیوں نے خبر دی، اور خبر سننے کے بعد بادشاہ صاحب نے ایک اعلان کیا کہ ہم نے منصوبہ بندی کا اعلان کرنا ہے تاکہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو. یہ منصوبہ بندیوں کے جتنے بھی سارے طریقہ کار ہیں نا، یہ کوئی نئے نہیں، یہ بڑے پرانے ہتھ کنڈے، بڑے پرانے ہتھ کنڈے، تاکہ مسلمان اس دنیا پر، اس سرزمین پر اسلامی حکومت قائم کر سکے.
یہ باتیں بھی آپ کے نیٹ پہ موجود ہیں، ہر جگہ یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو اس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی پیدائش کو، ان کی ولادت کو، ان کا پیدا ہونے کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اعلان کر دیا کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا، اعلان ہو گیا۔ لیکن وہ قدرت والا واللہ غالب علی امری، رب العالمین جو امر اس دنیا میں جاری کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، دنیا کی کوئی قوت اس کے امر میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور پیدا ہوا، اور کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے بڑے مزاحیہ قصوں کی شکل میں بھی سنے ہوئے ہیں یہ تقریریں لوگوں کی، مولویوں کی۔ یہ جو بھانڈ نما مولوی ہے نا، بھانڈ نما نیٹ پر، یہ اس طرح مسالہ لگا لگا کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ مسالے جو ہے نا، یہ وقتی لذات ہوتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس نظام کو بچانے کے لیے، اس کفری حکومت کو سہارا دینے کے لیے، اس طاغوتی نظام کی بقا کے لیے اس نمرود نے یہ منصوبہ بندی کا اعلان کیا۔ بات تو دو حرفی ہے، بات یہ نہیں تھی کہ اس کی حکومت ہی ختم ہو جائے، نہیں، بات یہ تھی کہ میرا پورا کا پورا جو نظام ہے اس میں رکاوٹ نہ پڑے۔ لوگ تو آتے رہتے ہیں، حکومتیں کرتے رہتے ہیں، نظام وہی کہ وہی رہتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نظام بدلنے کی۔ انبیاء نظام بدلنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسی کے وزیروں میں، اسی کے مشیروں کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے سارے منصوبہ بندی کے جتنے بھی مشورے تھے، جو پلاننگ تھی، وہ ساری کی ساری باطل ہو کے رہ گئی، مکڑی کا جالا ثابت ہوئی، اور رب العالمین کا امر غالب آیا، اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے ابو کو اللہ کی توحید سنائی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔